السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ، صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں ترکیہ نے بے مثال ترقی کی۔ ترکیہ نے 2010 اور 2022 کے سیلاب کے دوران پاکستان کی بھرپور مدد کی، فلسطین میں مسلمانوں کے قتل عام کی بھرپور مذمت اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترک صدر نے کہا کہ پاک ترکیہ باہمی رابطے مضبوط دوستی کی علامت ہیں۔ دونوں ممالک دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لے لیں گے اور تعلیم، سائنس، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ پاکستان نے غزہ کے معاملے پر مضبوط موقف اپنایا۔ دونوں ممالک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ نواز شریف کی صحافیوں اور لیگی ورکر سے لندن میں ملاقات اور غیر رسمی گفتگو، کہا ان کی صحت کے حوالے سے غلط خبر پھیلائی گئی، وہ بالکل ٹھیک ہے، پاکستان صحیح سمت میں چل پڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں، سب کو مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے۔ مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں، پاکستان میں ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب میں کوئی بھی کام میرٹ کے خلاف نہیں کر رہی۔ نواز شریف نے مزید کہا کہ لاہور کی بحالی کے لیے بہت سے منصوبے چل رہے ہیں، لاہور کو اصلی حالت میں بحال کریں گے۔ کہا پی آئی اے بند کروانے والے کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ بات کریں گے بھارتی پروپیگنڈے کی تو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں فائرنگ سے 26 سیاح ہلاک، متعدد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ بھارتی میڈیا کا ایک بار پھر پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے ناکام بنا دیا۔ بھارت دنیا کی توجہ اپنی طرف ناکامی سے ہٹانا چاہتا تھا۔ واقعہ پہلگام کے سیاحتی ریزورٹ میں پیش آیا۔ واقعے کے بعد حسب روایت بھارتی میڈیا کا جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا جاری۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ پاکستانی عوام نے ہندوستانی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان میں انڈین فالس فلیگ آپریشن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین ہندوستانی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ٹاپ ٹرینڈ میں ہزاروں پاکستانی اکاؤنٹ حصہ لے رہے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں کہ بھارت میں جب بھی کوئی اہم رہنما دورہ کر رہا ہو تو ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ بھارت میں کچھ بھی ہو جائے، چند سیکنڈ بعد ہی الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ بھارت کو بغیر ثبوت دوسرے ملک پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی سے متعلق کلبھوشن جادو کی گرفتاری اور اس کی گواہی بطور ثبوت موجود ہے۔ پاکستانی عوام نے بھارتی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پاکستان میں انڈین فالس فلیگ آپریشن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین ہندوستانی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ٹاپ ٹرینڈ میں پاکستانی ہزاروں اکاؤنٹس حصہ لے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں فالس فلیگ آپریشن پر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور فالس فلیگ آپریشن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ چلنے لگا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے سعودی عرب کے 2 روزہ سرکاری دورے کا آغاز کر دیا۔ مودی اپنے دورے کے دوران کئی میٹنگز اور پروگرامز میں شرکت کریں گے، جن میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کی میٹنگ بھی شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی ریاض کے ساتھ اپنے طویل اور تاریخی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ہندوستانی وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ کے ملک کا یہ تیسرا دورہ ہے اور سعودی عرب کے شہر جدہ کا ان کا پہلا دورہ۔ پاکستان میں کرکٹ کے میدان سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، پی ایس ایل 10 ملتان سلطانز کی میگا ایونٹ میں پہلی جیت۔ ملتان سلطانز نے لاہور قلندر کو 33 رن سے شکست دے دی ہے۔ 229 رنز کے ہدف کے تعاقب میں لاہور قلندرز 9 وکٹوں پر 195 رنز بنا سکی۔ لاہور قلندرز کی جانب سے سکندر رضا نے 28 گیندوں پر 50 رنز بنائے، فخر زمان 32 اور سیم بلنگز نے 43 پر رنز بنائے۔ ملتان سلطانز کی جانب سے عبید شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مائیکل بریسول اور اسامہ میر نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ کرکٹ کی بات کریں گے لیکن یونان کے میدان سے تو اس کی رونقیں یونان میں بھی بحال ہو چکی ہیں۔ جناح کرکٹ کمیٹی نے ایسٹر پر پاکستانیوں کے لیے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ ٹورنامنٹ میں یونان بھر سے 16 سے زائد ٹیموں نے حصہ لیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں سنسنی خیز مقابلے ہوئے۔ کیپسلی 11 نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد
کسانہ 11 کو فائنل میں شکست دے دی۔ ان مقابلوں سے شائقین کرکٹ خوب لطف اندوز ہوئے۔ جیتنے والی ٹیم کیپسلی 11 کو 1000 یورو اور ٹرافی، جبکہ رنر اپ ٹیم کسانہ 11 کو 500 یوروز اور ٹرافی کا انعام دیا گیا۔ برونائی دارالاسلام میں تعینات پاکستان کے نئے ہائی کمشنر جام باز خان نے آستانہ نور الایمان میں پروقار تقریب کے دوران اپنی اسناد برونائی کے فرمانروا کو پیش کیں۔ اس موقع پر سلطان برونائی نے باہمی ہائی کمشنر کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور دونوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ جام باز خان نے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام بھی پہنچایا اور کہا وہ اپنی ذمہ داریوں کے دوران پاکستان اور برونائی کے درمیان تعلقات کو ہر شعبے میں مزید مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ متحدہ عرب امارات دنیا میں سیکیورٹی اور پرامن رہائش کے حوالے سے ایک بہترین ملک ہے، جہاں تمام ممالک کے لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، بلکہ اپنے ذاتی گھر کی بھی خواہش رکھتے ہیں۔ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں ریل اسٹیٹ میں 38 ارب ڈالرز کی خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ نواب عثمان علی کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں ارشد ملک سے۔ جی ارشد، بتائیے گا۔ جی بالکل، دنیا بھر میں اگر ترقی یافتہ ممالک کی بات کی جائے تو متحدہ عرب امارات سر فہرست آتا ہے، جو نہ صرف بلند و بالا بلڈنگز بنانے میں پہلے نمبر پر ہے بلکہ دوسرے شعبہ میں بھی انہوں نے نمایاں ترقی کی ہے۔ اگر ریرا کی رپورٹ کے مطابق بات کی جائے تو لاسٹ 3 مہینے میں 38 بلین کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جو صرف ریل اسٹیٹ میں ہوئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت نواب عثمان علی موجود ہیں، جن کو تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، صرف ریل اسٹیٹ میں ان کا ایکسپیرینس ہے، جو یہاں پر متحدہ عرب امارات میں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگ زیادہ تر ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ جی کیا کہیں گے؟ لیکن دبئی ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کرنے کے ایک نہیں تقریباً ہزاروں ریزنز ہیں، جس کے اندر پہلی چیز میں ایک بتاؤں کہ ڈیلی بیس کی جو ہماری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اگر آپ ڈی ایل ڈی کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں، وی آر لوکنگ ایٹ لیسٹ 2.5 بلین درہم تک کی ہماری ڈیلی بیس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں۔ ایوریج بھی نکال لیتے تو مہینے کا اگر ہم ڈیٹا نکالتے ہیں تقریباً 60 بلین کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پچھلے 3 مہینے میں ٹرانزیکشن بہت زیادہ تیز گئی ہیں، ایوری ون واز ایکسپیکٹنگ کہ 2025 کے بعد مارکیٹ سلو ہو جائے گی، بائرز کم ہو جائیں گے، بٹ اگین دبئی ہیو آلویز پروو دوز پیپل رانگ کہ 2025 کے اندر آج ہم پہلے کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، ہر پروجیکٹ سولڈ آؤٹ۔ آئی کین ٹیک بنچ آف نیم، میراث، نخیل، دماغ، امار، جو پروجیکٹ بڑے سے بڑا آ رہا ہے اس کا پہلا فیز 10 بلین کے اندر بک جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک بہت بیسک ریزن ہے کہ وائی پیپل وانٹ ٹو انویسٹ ان دبئی۔ آف کورس ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ کہ دبئی از دا سیفسٹ سٹی ان دا ورلڈ، دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دا ورلڈ۔ انفراسٹرکچر نو کمپیریزن، جس طریقے سے یہاں کے رولرز ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ گورنمنٹ ڈیولپر کو سپورٹ کرتا ہے، ڈیولپر انویسٹر کو سپورٹ کرتا ہے، انویسٹر اینڈ یوزر کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ ایک پورا چین گھوم رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہا، ہر طریقے سے ایوری سنگل پرسن از میکنگ منی۔ ڈیولپر ہے، مال بناتا ہے، مال فوراً بکتا ہے۔ وہی ڈیولپر آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ انڈیا، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش، یورپ، انگلینڈ، امریکہ سائڈ سے لوگ یہاں پر آ کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ کمپنیز جن لوگوں نے یو ای کے بارے میں آج سے 30 سال پہلے شاید سنا بھی نہ ہو، دے آر لیونگ ہیئر۔ اگر آپ صرف ماسٹر کارڈ کا ڈیٹا نکال لیں، جو بندہ دبئی کے اندر ایک دفعہ آیا ہے وہ دوبارہ ضرور آیا ہے، ناٹ اونلی بیکاز آف دا ٹورزم، بیکاز دے سی دا لائف اسٹائل، they see the royal things, they enjoy it, they're making money, not only real estate sector, every single sector۔ آپ موٹر انڈسٹری میں چل جائیں، دنیا کی ہر گاڑی آپ کو یہاں ملتی ہے۔ آپ گھر سے نیچے اترتے ہیں، آپ 60 کروڑ کی گاڑی دیکھتے ہیں، اس کے اوپر 50 کروڑ روپے کا نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں، یو فیل موٹیویٹڈ۔ یہاں پہ ایک عام بندہ بھی آ کے زیرو سے، وی ہیو بنچ آف اسٹوریز کے زیرو سے کس طریقے سے لوگوں نے یہاں پہ گرو کرا ہے۔ سو وائی ناٹ ٹو انویسٹ ان دبئی؟ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انویسٹ کرنے کی سب سے جو بڑی وجہ، ایک تو یہاں پہ انویسٹر کو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سپورٹ ملتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ سیف اور سیکیور ہے، جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے، اور تاکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کو اس کا آؤٹ پٹ ملے گا۔
ملکی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے تو وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے مختلف سیاسی اور عوامی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے دریائے سندھ بچاؤ تحریک اور متنازع کینالز کے معاملے پر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے ببرلو دھرنے کے قائدین سے ٹیلی فونک پر رابطہ کیا۔ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن کے ذریعے بیرسٹر سرفراز میتلو سے رابطہ کرایا گیا، جس میں رانا ثناءاللہ نے کہا دھرنا ختم کر کے معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ بیرسٹر سرفراز میتلو نے جواب دیا کہ جب تک کینال منصوبے کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں آتا دھرنا جاری رہے گا۔ اسی دوران رانا ثناءاللہ نے سید زین شاہ سے بھی رابطہ کیا، جو سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے صدر اور دریائے سندھ بچاؤ تحریک کے کنوینر ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جس پر سید زین شاہ نے مشاورت کے بعد فیصلہ کرنے کا کہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ کا منصوبہ واپس نہیں لیا جاتا ان کی جد و جہد جاری رہے گی۔ رانا ثناءاللہ نے JUI سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سمرو سے بھی رابطہ کیا ہے، جنہوں نے مشاورتی عمل میں قوم پرست جماعتوں اور سندھ کی سیاسی تنظیموں کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مذاکرات سے پہلے کینالز پر کام روکا جائے۔ JUI سندھ کا واضح موقف ہے کہ سندھ کے پانی کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں۔ سندھ کے چھوٹے بڑے شہروں میں متنازع کینالز کے خلاف احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وکلاء کی جانب سے عدالتوں کا بائیکاٹ، قومی شاہراہ پر دھرنے کی وجہ سے ٹریفک معطل ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ متنازع کنالز منصوبے کے خلاف احتجاج جاری، لاڑکانہ، نوڈیرو اور توڈیرو میں کنالوں کے خلاف 2 روز سے دھرنا جاری۔ وکلاء برادری کی جانب سے عدالتوں کا بائیکاٹ، ٹھٹا سجاول بائی پاس اور کراچی ٹھٹا قومی شاہراہ پر دھرنے کے باعث ٹریفک معطل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سندھ سے پنجاب اشیاء کی ترسیل متاثر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں عوام کی مدد سے سندھ حکومت کبھی بھی دریائے سندھ پر کینال بننے نہیں دے گی۔ منصوبہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ سندھ کے لوگوں میں بدگمانی پیدا کی گئی ہے، کوئی اس نہیں کہ پسند نہیں ہے کنال روکنا، اس لیے کہ یہ اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اس صوبے کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ تھل میں سندھ محاذ کا قومی شاہراہ پر دھرنا اور سڑک بلاک کر دی۔ کشمور میں ایک بار پھر سندھ پنجاب بلوچستان بارڈر بند کر دیا گیا۔ کندکوٹ میں دریائے سندھ سے کینال نکالنے کے خلاف دوسرے روز بھی دھرنا جاری۔ وکلاء برادری اور آل پارٹیز کی جانب سے گولا موڑ کے مقام پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ عمرکوٹ میں قوم پرست جماعتوں اور PTI کی جانب سے متنازع کینال کے خلاف دھرنا دیا گیا، جس کے باعث امیرپور خاص، حیدرآباد اور کراچی جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ سانگڑ میں سندھ بار کونسل کی جانب سے ہڑتال دوسرے دن بھی جاری۔ ٹنڈو محمد خان میں اساتذہ بھی میدان میں آ گئے۔ نواب شاہ میں احتجاج شہروں سے نکل کر دیہاتوں تک پہنچ چکا۔ نہروں کے معاملے پر احتجاج اور شور شرابہ۔ سینٹ اجلاس میں پیپل پارٹی کا بائیکاٹ، اکثر اراکین غائب رہے، جبکہ اپوزیشن کی حکومت اور پیپل پارٹی دونوں پر تنقیدی وار۔ 2 بار قرم کی نشاندہی بھی ہوئی۔ قرم مکمل نہ ہونے پر اجلاس جمعہ کے صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ چیئرمین سید یوسف گیلانی کی صدارت میں ایوان بالا کا اجلاس۔ اپوزیشن کے اتحاد پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر اجلاس سے غائب رہی۔ اجلاس کے آغاز پر ہی اپوزیشن کی جانب سے نہروں کے معاملے پر ایوان میں احتجاج کیا گیا۔ PTI اور JUI اراکین نے پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے بھی لگائے، جبکہ اس دوران پیپلز پارٹی کے اکثر اراکین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تھر پارکر کا انتخاب ہار گئے۔ رانا ثناءاللہ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں بات ہوئی ہے، معاملہ حل کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ سندھ میں نظام منجمد ہے، کنالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا رویہ منافقانہ ہے۔ صدر صاحب نے جولائی میں رضامندی اور بعد میں مخالفت میں تقریر کی۔ سینٹ اجلاس کے دوران 2 بار کورم کی نشاندہی بھی کی گئی۔ پہلی بار کورم مکمل، جبکہ دوسری بار اراکین کی تعداد مکمل نہ ہو سکی۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس جمعے کی صبح تک ملتوی کر دیا، جبکہ کورم کی نشاندہی ایوان میں سینیٹر ناصر بٹ کی جانب سے کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مراد علی شاہ کو سندھ کے کسانوں سے زیادہ پنجاب کے کسانوں کی فکر ہے۔ پنجاب کے کسانوں کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سندھ میں کاشتکار نہیں ہیں؟ کیا سندھ حکومت نے گندم کی قیمت مقرر کی یا کسانوں سے گندم خریدی ہے؟ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ مراد علی شاہ اور ان کی جماعت 16 سالوں سے حکمران ہیں اور انہیں اپنی کارکردگی بتانی چاہیے۔ مراد علی شاہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں جو سندھ کی مرکزی شاہراہ کو بند کر رہے ہیں اور انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ ہمیں سندھ سمیت ملک بھر کے کسانوں کی فخر ہے، کسی دوسرے صوبے میں کاشتکاروں کے مسائل پر آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا عظمہ بخاری کے بیان پر رد عمل۔ کہا نون لیگ کو چاہیے کہ اپنے وزراء کو بیان بازی سے روکیں، ایسے بیانات سے ان کے لیے وفاق میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں چلیں، ہم ان سے کوئی وزارت نہیں چاہیے۔ لیگی قیادت نے اپنے وزراء کو بیانات سے نہ روکا تو ہماری طرف سے بھی بیانات آئیں گے۔
نواز شریف اور شہباز شریف ماحول خراب کرنے والوں کو سمجھائیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ہمارے لیے آسان ہے کہ آج حکومت کو خدا حافظ کہیں، لیکن ہم کسی کی خواہش کے مطابق نہیں چلیں گے، وفاق سے بیٹھ کر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کہا سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہی سٹانس رکھا ہے کہ یہ متنازع کینال نہ بنائے جائیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم صرف سندھ کی نہیں، ہم اپنے پنجاب کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں، ہم اپنے بلوچستان کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں، ہم اپنے خیبر پختونخوا کے کاشتکاروں کی بھی سوچتے ہیں، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی پینیٹریٹ کرتی ہے اور پاکستان کے ہر علاقے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں، اپیل کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے، اور میں اپیل کروں گا میاں نواز شریف صاحب سے، ہم اس بات کو خوشائن کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہم نے جب بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور باتوں کو، اس مسئلے کا سنجیدہ حل چاہ رہے ہیں۔ میں ان دونوں لیڈران سے اپیل کروں گا کہ جو آپ کی ہیں باقی یہ کچھ اسپوائلرز، ان کو بڑے مؤدبانہ الفاظ میں ان کو سمجھائیں، ان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا ان کو بتائیں۔ میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی الحمدللہ واحد جماعت ہے حمید صاحب جو کہ میچور ہے، جو کہ سنجیدگی سے معاملات کو لیتی ہے۔ مطلب جذبات میں تو بہت پاپولر ڈیسیجن ہے نا، آپ والی بات اگر لے لوں، بہت پاپولر ڈیسیجن ہے کہ بھائی آج ہم یہ اعلان کر دیں کہ جی خدا حافظ۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا دریائے سندھ سے نہر نکالنے کے حق میں سامنے آ گیا۔ رائے کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت چشمہ رائٹ بینک کنال کے منصوبے پر متحرک ہو گئی ہے۔ صوبائی محکمہ آبپاشی نے سفارشات وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سے صوبائی اسمبلی سے کنال کے حق میں قرارداد منظور کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی کی نہروں کے خلاف قرارداد کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھانے کی سفارش۔ محکمہ آبپاشی کے پی کا کہنا ہے کہ سندھ اسمبلی کی قرارداد میں چشمہ رائٹ بینک کنال منصوبے کا نام نکالا جائے۔ دریائے سندھ پر چشمہ رائٹ بینک کنال میں خیبر پختونخوا کا پانی استعمال ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے سندھ اسمبلی میں مجوزہ نہروں کے خلاف پیش کی گئی قرارداد میں چشمہ رائٹ بینک کنال کو شامل کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا قرارداد سے چشمہ رائٹ بینک کنال کو فوری حذف کیا جائے۔ چشمہ رائٹ بینک کنال پروجیکٹ کی منظوری 1991 میں دی گئی تھی۔ 1991 میں 4 صوبوں کے لیے نہروں نکالنے کی منظوری دی گئی تھی۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ ان نہروں کی فنڈنگ وفاق کے ذمہ تھی۔ 3 صوبوں میں نہریں نکالی گئیں مگر خیبر پختونخوا کو محروم رکھا گیا۔ سندھ حکومت اپنا مقدمہ واپس اور پنجاب کے ساتھ لڑے، چشمہ رائٹ بینک کنال سے باز رہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس منصوبے کے لیے 35% فنڈ فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی ہے اور اس کے باوجود منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔